اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، تیسری دھمکی، تم جو چاہو کرو، تمہیں ہم نے کھلی چھوٹ دے دی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم نے شرم و حیا کا لبادہ اتار دیا ہے تو پھر جو چاہو کرو. تمہارے ایک ایک عمل کی ہم گنتی کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن تمہیں پکڑا جائے گا. جو چاہو کرو. اور انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو، عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. یہ بھی ایک وعید اور دھمکی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے. تم اس ہر بندے کو گن چکا ہے، تمہارے اعمال بھی گن چکا ہے، اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے. کل جب قیامت قائم ہوگی، پکڑ ہوگی، ایک ایک چیز کے بارے میں بات پرس ہوگی، سوال ہوں گے. تو بڑی خطرناک اور شدید وعیدیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت کی آیات کے بارے میں الحاد کا شکار اور کجی کے راستے پر چلتے ہیں. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کا شکار. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد کا شکار اور کجی کا راستہ اختیار کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے نام ثابت ہیں، اس کی صفات ثابت ہیں کتاب و سنت سے، اور اس کے افعال بھی جس طرح وارد ہے ان کو قبول کر لینا چاہیے. اور چونکہ اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی تو کیفیت اللہ کے سپرد ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے. اب استوا یا مستوی عربی لفظ ہے. اہل عرب اس لفظ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ چڑھ جانا، بلند ہو جانا. رحمان عرش پہ چڑھ گیا، عرش پہ بلند ہو گیا. علا وارتفع معنی اس کا. اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کے سپرد ہے. ہاں یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام، تمام صفات اور تمام افعال درجہ کمال پر ہیں، کوئی ان میں نقص نہیں.